اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہنوں، بچوں۔ آج میں آپ لوگوں کو حاجات، نفل نماز حاجات کے بارے میں ان کی فضیلت بتانا چاہ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، آپ لوگوں کی جو بھی دنیا میں حاجات ہیں، ضروریات ہیں، بڑی سے بڑی ضرورت، چھوٹی سے چھوٹی ضرورت، کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ مصلی اٹھائیں، مصلی بچھائیں، 2 رکعت نفل نماز حاجات کی نیت کریں، نفل پڑھیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے اس پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا طریقہ کار آپ کو بتا رہا ہوں۔ 2 رکعت نفل نماز حاجات پڑھنے کا طریقہ اور فضائل غور سے سنیں۔ نماز حاجات ایک نفل نماز ہے جو کسی بھی ضروری حاجات، مشکل یا حاجات روائی کے لیے ادا کی جا سکتی ہے۔ یہ نماز دعا کی قبولیت اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ چاہے کوئی کھانے پینے کی حاجات ہو، چاہے پہننے کی حاجات ہو، چاہے کوئی دنیاوی کوئی اور، لیکن جائز حاجات ہونی چاہیے، ناجائز حاجات نہیں۔ تو جائز حاجات کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ نماز حاجت کا شرعی حیثیت: اسلام میں اللہ تعالیٰ سے اپنی ضروریات طلب کرنے کے لیے دعا اور عبادت کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ نماز حاجات کا ذکر کئی احادیث میں ملتا ہے، جن میں سے چند میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے کسی بھی حاجت کے بارے میں دعا کرنا چاہے تو وہ پہلے وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت نفل نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور آخر میں اپنی حاجات کے لیے دعا کرے۔ یہ میں آپ کو حدیث سنن ترمذی 479 اور سنن ابن ماجہ 1384 کا حوالہ بتا رہا ہوں۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نماز حاجت ایک مستحب عبادت ہے جو کسی بھی جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ نماز حاجت کا طریقہ: نماز حاجت 2 رکعت نفل نماز پر مشتمل ہوتی ہے جو کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے، مکروہ وقت نہیں ہونا چاہیے۔ نیت کریں پہلی رکعت میں اللہ کے لیے 2 رکعت نماز حاجات ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ تکبیر پڑھے، سبحانک اللہم، تکبیر کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سورۃ فاتحہ پڑھے، سورہ کافرون پڑھے یا کوئی بھی چھوٹی سورت پڑھیں، اور ایسے ہی دوسری رکعت میں بھی پہلے سورہ فاتحہ، پھر کوئی بھی چھوٹی سورت پڑھیں۔ دوسری رکعت سورۃ فاتحہ پڑھیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق یا سورۃ الناس پڑھیں۔ رکوع اور سجدے کے بعد قعدہ خیر میں التحیات، درود شریف اور دعا پڑھیں۔
قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگنے کے لیے نماز اور صبر کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 53 میں فرماتے ہیں، ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 129 فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اگر وہ روگردانی کریں تو کہہ دو مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ یہ آیات اس بات کی دلیل ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور نماز کے ذریعے اپنی حاجات کو پیش کرنا چاہیے۔ نماز حاجات کے بعد دعا عربی میں بھی پڑھ کے سناتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم لا تدع لی ذنب الا غفرتہ ولا ہم الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک رضوا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ میری عربی زبان نہیں ہے، عربی تلفظ میں زیر زبر پیش میں کوئی غلطی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ تو بھائیو، یہ عربی میں اللہ تعالیٰ سے عربی زبان میں آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بردبار اور کریم ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے جو عرش عظیم کا رب ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری رحمت کے اسباب، تیری مغفرت کے فیصلے، ہر نیک کام میں کامیابی اور ہر گناہ سے سلامتی مانگتا ہوں۔ اے اللہ، میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے غموں کو دور کر اور میری ہر حاجت کو پورا فرما جو تیرے لیے پسندیدہ ہو، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ تو میرے بھائیوں، کتنا ٹائم لگتا ہے ڈیلی 2 رکعت نفل نماز، صبح سورج نکلنے کے آدھے گھنٹے کے بعد اشراق نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد پڑھ لیں، آپ کے دن کے مسئلے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جائے گی، آسانیاں ہو جائیں گی۔ ایسے ہی رات کو پڑھ لیں تو کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب نکال دیتا ہے۔ نماز حاجت ایک مبارک عمل ہے جو کسی بھی جائز ضرورت کے لیے پڑھی جا سکتی ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ اگر کوئی شخص سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے اور اس نماز کے ذریعے اپنی حاجت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی تمام جائز حاجات کے لیے اخلاص کے ساتھ رجوع کرنے اور نماز حاجت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میرے بھائیوں، میں 2 رکعت نفل نماز حاجات پڑھ رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا۔ صحابہ کو بھی بتایا کہ نفل نماز حاجات کے لیے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے نفل نماز حاجات پڑھیں، ایک طریقہ کار میں نے بتایا ہے، اس طریقے سے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، درود شریف پڑھیں۔
تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کبھی فوری ہو جاتا ہے، کبھی دیر سے ہو جاتا ہے، کبھی آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ رکھ دیتا ہے۔ اتنی ہمیں سمجھ ہونی چاہیے، عقل ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ پیغام جو ہے تمام مسلمانوں تک اور تمام انسانوں تک پہنچائیں، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہوں۔ دن میں پڑھیں، رات میں پڑھیں، شام میں پڑھیں، صبح میں پڑھیں، آدھی رات کو اٹھ کے پڑھیں۔ آدھی رات کا وقت تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن دل میں پکا یقین ہونا چاہیے۔ باقی ایسی خواہش نہ کریں جو ناجائز ہو، ٹھیک ہے؟ جو آپ کے نصیب میں ہے، آپ کے لیے فٹ ہے، وہ ضرور اللہ تعالیٰ پوری کرے گا۔ ایک دن، 2 دن، 10 دن، 15 دن، لیکن مایوسی بالکل نہیں ہونی، اور کوئی ذریعہ نہیں اور کوئی راستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اس دنیا میں، اس پوری کائنات میں کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ یہ سارے جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگو گے نا، تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہی آپ کے لیے مسبب الثواب بنا دے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو پوری دنیا کی، کائنات کی، خزانوں کی کنجیاں، صحت کی کنجیاں، تمام بارشوں کی کنجیاں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کندھوں کے اوپر 2 فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں، کرام کاتبین۔ وہ ہماری ایک ایک بات، دل میں جو سوچتے ہیں وہ باتیں، جو ہم زبانی سوچتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے یہ تمام ہماری جو ہے نا موومنٹ جو ہے، جو حرکات ہیں، تب اللہ تعالیٰ کی نالج میں ہیں، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، بس کچھ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ سے توقع کرنی ہے بس۔ باقی یہ تمام انسان، جنات، سب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، آپ کی مدد کے لیے ان کو مسخر کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، سورج کو آپ کے لیے مسخر کیا، چاند کو آپ کے لیے کیا، بارش آپ لوگوں کے لیے بھیجتا ہے، ٹھیک ہے؟ دن رات آپ کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ ہوا آپ کے لیے چلاتا ہے۔ تو سارا نظام اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھو زمین میں ہم خالی بیج ڈالتے ہیں نا، باقی تو اس کو پیدا کرنا، اس کو بڑا کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کے اندر مٹھاس ڈالنا، اس میں ذائقے ڈالنا، اس میں خوشبوئیں ڈالنا، یہ تمام اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ انسان کا کام ہے بس تھوڑا تھوڑا موومنٹ کرنا، ٹھیک ہے؟ تو جو کام اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بولے ہیں اس پہ توجہ دے، باقی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے ہو جا، ہو جاتا ہے۔ لیکن بندے کا یقین ہونا چاہیے، یقین یقین یقین۔ کٹتے کٹ جاؤ، ٹھیک ہے؟ جتنی بھی تکلیف ہو، جتنی بھی پرابلم ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا۔ وہ آزماتا ہے، صبر کرنا، صبر اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ بس یہ اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا ہے، کسی کو تھوڑا، کسی کو زیادہ، کسی کو بہت زیادہ، کسی کو بہت تھوڑا، کسی کو آزمائش میں ڈالا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طریقے سے ایک نظام زندگی ہیں۔ تو ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا، اور اپنی زندگی میں تمام جو حاجات ہیں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے، ہدایت دے۔ ویڈیو ذرا لمبی ہو جائے گی، میں یہاں اختتام کرتا ہوں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں، تیسرا کلمہ پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد قطرات الامطار۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد اوراق الاشجار۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، سمجھ دے، سمجھ دے۔